الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا بوڑھے مرد سے عورت کو خطرہ ہے یا بوڑھے مرد کو جوان لڑکی سے۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بوڑھے آدمی کو جوان لڑکی سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے یا پھر ایک جوان لڑکی کو بوڑھے آدمی سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ملفوظات اعلیٰ حضرت میں الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت 561 صفحات کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 454 کے اوپر فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے کذاب پر اعتماد کیا، یعنی کہ جو اپنے نفس پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا تو اس نے بہت بڑے جھوٹے پر بھروسہ کیا۔ شیطان انسان کو پھنسا کر کس طرح گناہوں کی دلدلوں میں لے جاتا ہے، گناہ کرواتا ہے، حتیٰ کہ کفر تک لے جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ایک حکایت سماعت فرمائیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت عبادت گزار شخص تھا، یعنی کہ عابد تھا۔ اس کے پاس 3 بھائی ایک ساتھ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سفر پر جانا ہے، ہماری جوان بہن ہے، ہم امانت کے طور پر آپ کے پاس ٹھہرانا چاہتے ہیں تاکہ جب ہم سفر سے واپس آئیں تو ہم اپنی بہن آپ سے لے لیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ عبادت گزار شخص ہے، یہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، ہماری بہن اس کے پاس محفوظ رہے گی، اگر گھر میں رہے گی تو عزت لٹنے کا خطرہ ہے۔ تو عابد نے شروع میں کہا فتنہ کے ڈر کی وجہ سے کہ میں اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گا، کیونکہ جوان لڑکی کا اپنے پاس رکھنا امانت کے طور پر یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، فتنہ ہے۔ تو اس عبادت گزار شخص نے منع کر دیا، مگر ان تینوں بھائیوں نے بہت اصرار کیا، مسلسل اس کو کہا کہ ہماری بہن اپنے پاس رکھ لو امانتاً۔ پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اسے اپنے پاس تو رکھ لیتا ہوں مگر کسی اور گھر میں اسے ٹھہراؤں گا۔ تو انہوں نے یعنی کہ اس کے بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس لڑکی کو عبادت گزار کے
عبادت خانے کے قریب جو کوئی گھر تھا اس کے اندر ٹھہرا دیا گیا۔ تو اب اس کے بھائی یعنی کہ لڑکی کے تینوں بھائی سفر پر رخصت ہو گئے، تو اب عبادت گزار کرتا یہ کہ کھانا تیار کر کے اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا، اور لڑکی آتی اور کھانا اٹھا کر وہاں سے لے جاتی، کھا لیتی۔ تو اس طرح چند دن گزرے۔ اس کے بعد شیطان نے عبادت گزار شخص کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے لڑکی کے متعلق ہمدردی پیدا کی کہ نوجوان لڑکی ہے اور یہ چل کر گھر سے باہر آتی ہے تو اس پر غیر مردوں کی نظر پڑتی ہوگی، یہ بھی اس کے لیے اچھا نہیں۔ تو اس کی بہتری کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ میں یعنی کہ عبادت گزار اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا کروں، تاکہ اس کے اوپر کسی گندے مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ ایک اچھی نیت ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ تو اب اس عبادت گزار شخص نے کھانا اپنے گھر کے دروازے کے باہر نہ رکھا، بلکہ جس گھر میں لڑکی رہتی تھی اس گھر کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا، تو لڑکی وہاں سے کھانا اٹھا لیتی اور کھا لیتی، اور اسی طرح چند دن گزرے۔ پھر چند دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں وسوسہ ڈالا، لڑکی کے متعلق ہمدردی پیدا کی کہ لڑکی بیچاری اکیلی چپ چاپ پڑی رہتی ہے اور اس کو وحشت ہوگی، وہ پریشان رہتی ہوگی، تو اچھی نیت کے ساتھ اس کی وحشت دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ وحشت دور کرنے کے لیے اس کے تو اس سے ثواب ملے گا۔ تم تو بہت عبادت گزار ہو، تم تو اپنے نفس کے اوپر غالب ہو، تمہیں اپنے نفس کے اوپر کامل بھروسہ ہے، تم گناہ نہیں کرو گے۔ تو اب وہ عبادت گزار شخص کھانا لے کر اس لڑکی کے گھر میں چلا گیا۔ تو اب اس عبادت گزار شخص نے اس لڑکی کی وحشت دور کرنے کے لیے اس سے بات چیت شروع کی، تو لڑکی نے بھی اس سے بات کی، تو لڑکی کی پیاری آواز اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ تو اس طرح اس عابد کے دل میں ہیجان پیدا ہوا، اور پھر اس سے وہ سب کچھ ہو گیا جو نہ ہونا چاہیے تھا، حتیٰ کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اس لڑکی نے بچہ جنم دیا۔ تو اب اس کو شیطان نے یہ وسوسہ دیا کہ اگر تجھے عزت پیاری ہے تو اس بچے کو قتل کر کے زمین میں گاڑ دے، کیونکہ اگر اس کے بھائیوں نے دیکھ لیا تو وہ تجھے نہ چھوڑیں گے۔ تو اب شیطان نے اس بچے کا گلا کاٹ کر اس زمین کے اندر گاڑ دیا۔ تو پھر شیطان نے پھر وسوسہ دلایا کہ اگر اسی لڑکی نے یہ بتا دیا اپنے بھائیوں کو کہ اس عبادت گزار نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو پھر بھی تیری شامت ہوگی، تو نجات اسی میں ہے کہ اس کو بھی گلا کاٹ کر زمین میں گاڑ دے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو اس عابد نے اس لڑکی کو بھی اس کا گلا کاٹ دیا اور اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا اور زمین برابر کر دی۔ تو اس طرح کچھ وقت گزرا تو اس لڑکی کے تینوں بھائی آئے اور اپنی بہن کا مطالبہ کیا۔ تو عابد نے کہا کہ تمہاری بہن وفات پا گئی ہے، اور چلو میں تمہیں اس کی قبر پر لے جاتا ہوں اور وہاں پر فاتحہ پڑھ لو۔ اب
عابد اسے قبرستان لے گیا اور قبرستان کے اندر کسی بھی قبر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے، جھوٹ موٹ کہہ دیا، اس پر فاتحہ پڑھ لو۔ وہ نوجوان انہوں نے فاتحہ پڑھی اور رنجیدہ گھر کی طرف واپس چلے گئے۔ جب وہ نوجوان سوئے تو شیطان تینوں نوجوان بھائیوں کے خواب میں آیا اور مسافر کی حالت میں آیا اور بتایا کہ تمہاری بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کی جو لاش ہے اور اس کے جو بچے کی لاش ہے وہ فلاں جگہ پر موجود ہے۔ تو جب تینوں بھائی صبح اٹھے تو تینوں نے خواب ایک ساتھ دیکھا تھا، تو تینوں نے خواب ایک دوسرے کو بتایا۔ تینوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تو وہ نوجوان اٹھے اور اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پر کھدائی کر کے دیکھا تو واقعی ہی وہاں پر ان کی بہن کی لاش تھی اور ایک بچے کی لاش تھی اور ان کے گلے کاٹے ہوئے تھے۔ تو اب ان نوجوانوں کو اس عابد پر، اس عبادت گزار شخص پر بہت غصہ آیا۔ وہ اس پر چڑھ دوڑے تو عابد نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا کہ میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو اب یہ نوجوان بادشاہ کے پاس پہنچے اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تو بادشاہ نے اس عابد کو اس کے عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکلوایا اور اس کو پھانسی دی جانے لگی، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ تو اب اس عبادت گزار شخص کے سامنے شیطان ظاہر ہوا اور اسے کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ عابد نے کہا میں نہیں تجھے پہچانتا۔ تو شیطان نے کہا میں وہی شیطان ہوں جس نے تجھے ورگلا کر ان تمام حرکتوں سے گزارا، یعنی کہ تو عورت کے فتنہ میں پڑ گیا، تو نے اس کے ساتھ ہمدردی کی، اس کے گھر تک کھانا پہنچاتا رہا، پھر اس کے ساتھ بات کی، پھر اس کے ساتھ تو نے غلط کام کیا، اس کو پھر اولاد ہوئی تو نے اس کو قتل کیا، پھر تو نے آخر کار اس لڑکی کو ہی قتل کر دیا۔ تو اب تو ان تمام کاموں کی وجہ سے اس پھانسی کے پھندے پر ہے۔ تو شیطان نے کہا گھبرا مت، میں اب بھی تجھے بچا سکتا ہوں۔ تو عابد نے کہا تم مجھے بچا لو۔ شیطان نے کہا کہ تمہیں میری فرما برداری کرنی ہوگی۔ تو عابد مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا تم جو کہو گے میں مانوں گا۔ تو شیطان نے اس عابد سے کہا کہ تم اللہ کا انکار کر دو، یعنی کہ کافر ہو جاؤ۔ تو اس عابد نے، عبادت گزار شخص نے جو کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اللہ کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا۔ تو یہ سنتے ہی شیطان وہاں سے غائب ہو گیا اور جو بادشاہ کے سپاہی تھے انہوں نے نیچے سے تختہ کھینچ لیا اور عابد کو پھانسی ہو گئی، یعنی کہ اس کا گلا گھنٹ گیا، وہ مر گیا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مرد ہو یا کوئی بھی عورت ہو، اس کو یہ بھروسہ اپنے نفس پر، اپنے اوپر نہیں کرنا چاہیے کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑا جھوٹے کے اوپر بھروسہ کرنے والی بات ہے۔ بندہ جتنا مرضی نیک ہو، جتنا مرضی متقی ہو، جتنا مرضی پرہیزگار ہو، تو وہ گناہ کر ہی بیٹھتا ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، گناہ سے بچانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ گناہ سے بندہ اس صورت ہی بچتا ہے جب اللہ انسان کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے۔ تو جو بوڑھا انسان ہے اس کو ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ لڑکی میری بیٹی کی طرح ہے، میں اس سے بات کر لوں، اس کے تھوڑا قریب ہو جاؤں،
اس طرح کا قطعاً بھی نہیں سوچنا چاہیے، اور جو لڑکی ہے اس کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے ابو یا میرے دادے کی طرح ہے کہ اتنا بوڑھا ہے، مجھ کو اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس سے بات کرنے میں کیا برائی ہے۔ تو تمام کو ان باتوں سے بچنا چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں سے بچنا چاہیے۔ گناہوں سے بچانے والی ذات میرے اللہ کی ہے، وہی گناہوں سے بچاتا ہے۔ انسان کی کیا طاقت کہ گناہوں سے بچ جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقائق سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔